السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. بے شک سوائے اس کے نہیں تمہارا جو معبود ہے، تمہارا جو الہ ہے، وہ ہے جو لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اور اس کے بعد سامری کا قصہ مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو تذکرہ کیا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے، یہ خود موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کرایا. یعنی یہ جو تعارف ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا. سامری کو جب اس کی سزا سنا دی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی جو ہوگا اس کے ساتھ، اب قوم کو خطاب کر کے قوم کو درس دیا جا رہا ہے کہ بے شک سوائے اس کے نہیں تمہارا جو الہ ہے وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہاں سے ایک بہت بڑی بات واضح ہوتی ہے، کل میں نے اس پہ کچھ بات کی تھی کہ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. عربی میں اس کو کہتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. معبود تو بہت ہیں، کوئی کہے اگر اس کا معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ تو یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ معبود تو بہت ہیں تو یہ کلمہ کیا جھوٹا ہو گیا؟ نہیں، کلمے کا جو اصل معنی ہے اس میں ایک لفظ کو محذوف نکالیں وہ کیا ہے کہ لا معبود بحق، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی جو اگر کوئی الہ حقیقی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے. تو یہ تو اس کا معنی ہو گیا. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء نے جب بھی اپنی دعوت کا آغاز کیا تو وہ اس کلمے کی دعوت سے کیا، توحید کی دعوت سے کیا. اور یہی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بھی فرمائی تھی. قرآن میں ایک سورت میں کئی انبیاء کا ایک کے بعد دیگر ذکر ہے سورہ اعراف میں، اور اس میں کیا ذکر ہے؟ کہا کہ ہم نے عاد کی طرف اس کے بھائی ہود کو بھیجا، ہم نے ثمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا، نوح کو بھیجا، لوط کو بھیجا علیہم السلام. سب نے کیا بات کہی کہ تمہارا الہ جو ہے وہ الہ ہے ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ معبود برحق ہو نہیں سکتا. تو ان کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوا. تو یہاں سے ایک بڑا کلیئر میسج ملتا ہے کہ انبیاء نے جب بھی کسی قوم میں کوئی خرابی تھی اس خرابی کو بعد میں ایڈریس کیا، پہلے توحید کی بات کی اور توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ، اور کہہ لیجیے بعض نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا تھا، یہ کہ نبی علیہ السلام آسمانوں پہ گئے اور نبی علیہ السلام نے کیا دیکھا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ان آسمانوں پہ کئی انبیاء کو دیکھا اور ان کے ساتھ کچھ جماعتیں تھیں. تو میں نے دیکھا ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہے. تو نبی علیہ السلام سمجھے یہ میری قوم ہے. نبی علیہ السلام کو بڑی خواہش ہے کہ قیامت کے دن میری امت کی تعداد بہت زیادہ ہو، تو وہ سمجھے کہ یہ میری قوم ہے. تو بتایا گیا کہ نہیں،
یہ آپ کی قوم نہیں ہے، ھذا موسیٰ و قومہ، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ کہا اس کے بعد میں نے ایسے انبیاء دیکھے کہ جن کے ساتھ چند لوگ تھے، ایسے انبیاء دیکھے جن کے ساتھ 2 لوگ تھے، اور ایسے انبیاء بھی دیکھے جن کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اس سے کہ انبیاء نے دعوت کو جتنے اچھے طریقے سے کوشش کیا، آگے بیان کیا، لیکن توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کسی نے مانا نہیں مانا نہ صحیح۔ اور یہاں سے میں نے کل اس کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن اس کی تفصیل اور سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو کلمہ ہے یہ نفی اور اثبات دونوں کا نام ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ توحید جو ہے بین النفی والاثباتی، کہ توحید نفی اور اثبات دونوں میں ہے۔ توحید کے تعلق سے یہ جو قاعدہ ہے اس کو میں مزید آگے سمجھاؤں، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ توحید کی بنیادی طور پہ کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں جی توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کس کس کو پتہ ہے؟ ہاں اونچا ہاتھ اٹھائے، شاباش۔ ہاں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم بنیادی توحید سے ہی ناآشنا ہیں، توحید کے مسائل سے ہی ہمیں کوئی تعارف نہیں ہے کہ توحید کتنے اقسام میں علماء نے تقسیم کی ہے، یہ بنیادی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ مشرک ہو گیا۔ توحید کی تفصیل یا بنیادی جو اقسام ہیں اس کو نہ جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی گمراہ ہو گیا، لیکن بہت بڑا امکان ہے کہ وہ گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، اب وہ گاڑی پہ دوسروں کو دیکھا دیکھی یا مجبوری میں کسی بھی طرح آ کے بیٹھ گیا تو وہ چلائے گا گاڑی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی کر دے، مار دے، لیکن بہت بڑا امکان ہے کہ وہ اپنا بھی نقصان کرے اور دوسرے کا بھی نقصان کرے۔ اگر ہمیں توحید کا ہی بنیادی علم نہیں ہے تو اس میں بہت بڑا امکان ہے کہ ہم خود بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، ہم خود بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی ہم گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، اور ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ربوبیت کیا ہے؟ کہ اس کائنات کا رب، خالق، مالک، رازق، مدبر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ، اس کائنات کا خالق، مالک، خالق پیدا کرنے والا، مالک ہم سب کو پتہ ہے مالک، رازق رزق دینے والا، مدبر اس کائنات کا نظام چلانے والا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس میں معبود کا معنی نہیں آتا، وہ توحید الوہیت میں ہے کہ اس کائنات کا معبود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے، جس کو زبان میں ایک اور اصطلاح میں توحید العبادہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت مزے کی بات ہے، اور وہ کیا کہ توحید کی جو یہ 2 قسمیں ہیں یا جو علماء نے بیان کی ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو مشرک تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ پہلی والی توحید کا اقرار کرتے تھے، وہ پہلی والی توحید کو مانتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کو اس کائنات کا رب، کائنات کا مالک، رازق، مدبر تسلیم کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے کہ آپ ان سے پوچھیں زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ کون کرتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اس کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے ضرور یہ تو اللہ ہی ہے۔ لیکن جو اصل ہمارے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر ماننا ان کو اسلام میں داخل نہیں کرایا اس نے۔ یہ اللہ کو رب ماننے سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر کس وجہ سے کافر رہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے۔ تو پتہ ہی چلا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد
نبی علیہ السلام کی دعوت کا جو مرکز تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو خالق مالک رازق مان لو، بلکہ دعوت کا جو بیسک فوکل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب کائنات کا خالق مالک رازق اللہ ہے تو تم عبادت کیوں کسی اور کی کرتے ہو؟ پورے قرآن میں توحید ربوبیت کو دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کے لیے۔ یہی بات کہ جب خالق مالک رازق اللہ ہے تو پھر معبود کیسے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تم عبادت کیسے کسی اور کی کر سکتے ہو؟ تو اس لیے اس توحید کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ، بہت سی جماعتیں توحید کی دعوت تو دیتی ہیں، لیکن وہ نام نہاد توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے الہ ہونے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے، بلکہ اللہ کے ہونے کی طرف بلاتے ہیں، اس دعوت کی طرف بلاتے ہیں، یا یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ آسمان میں زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، ہم اور آپ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہمیں کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے۔ یعنی وہ جو دعوت دیتے ہیں وہ توحید ربوبیت کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ یہ بنیادی دعوت نہیں ہے۔ بنیادی دعوت یہ ہے کہ انسان اللہ کو الہ مانے۔ اور تیسری چیز کیا ہے جس کے لیے میں نے ساری بات بتائی، وہ ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کو اس کے اسماء اور صفات میں بھی ایک ماننا۔ یہ چیزیں، یہ بات اسماء و صفات کی بحث اکثر عوام الناس میں نہیں کی جاتی، ممبروں پہ دروس میں یہ بات نہیں کی جاتی، اور یہ اکثر علماء کے حلقوں میں کی جاتی ہے۔ مدارس میں بھی دوسرے تیسرے سال میں جا کے یہ بحث کھلتی ہے، یا پھر تفسیر جب چل رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ توحید اسماء و صفات کیا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ ہماری جو توحید ہے، ہمارا جو کلمہ ہے، یہ نفی اور اس بات دونوں کے درمیان کا نام ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات بھی ہیں۔ کیا مطلب اللہ کے اسماء و صفات؟ پورے قرآن میں، ذخیرہ حدیث میں جو بھی اللہ کے اسماء اور صفات کا ذکر ہے، ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم جیسے کتاب و سنت میں وہ اسماء و صفات آئے ہیں، ہم اس پہ بعین ہی اس طرح ایمان رکھیں، نہ نفی کریں۔ نفی کیسے؟ کہ ہم اللہ کی صفات میں تعویل کر لیں، نہ ہم بالکل ہی انکار کر دیں، نہ ہم مانا کریں، نہ یہ کر دیں، اور نہ اتنا اس بات کریں، نہ اتنا اس کو ثابت کریں کہ اللہ کے اسماء و صفات کی تشبیہ بیان کرنا شروع کر دیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ کے اسماء و صفات میرے یا انسانوں کے مثل ہیں، اس کی فلاں طرح کی کیفیت ہے، اللہ کی انگلی ہے تو اس میں اتنے پورے ہیں، اتنی لکیریں ہیں، اور اتنی چھوٹی انگلی ہے، اتنی بڑی انگلی، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات میں شرک ہوگا۔ اور بدقسمتی سے اسلامی تاریخ میں ایسے فرقے گروہ گزرے ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ صحابہ سے یہ باتیں کرنا ثابت نہیں ہے۔ ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا، ایسی اپنی محفل میں بیٹھے تھے امام مالک، تو ایک شخص داخل ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اس امام مالک سے اس شخص نے سوال پوچھا کہ کیف الاستواء، کہ استوا کیسے ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ الرحمن علی العرش کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوا، رحمان جو ہے اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ تو کہا کہ کیسے ہے یہ، اس کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے آج کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا اس عقیدے کا کہ اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اوپر ہے تو مستوی نہ ہوا، اور اگر عرش یعنی اگر عرش چھوٹا ہے تو اللہ مستوی نہ ہوا، اور اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر نہ ہوا۔ اس طرح کی باتیں کی نا بعض ٹی وی چینل پہ آنے والے مفتیوں نے، تو ایسی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک سے آگے کسی نے پوچھا یہ استوا کیسا ہے؟ امام مالک نے اہل السنہ کا اصول بتایا۔ اس اصول کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی گمراہ ہمیں کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ وہ کیا ہے؟ الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ پھر فرمایا وَكَيْفِيَّةُ مَجْهُولٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ، کیسے ہے یہ مجہول ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اور وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کا سوال کرنا یہ ایک بدعت ہے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کس طرح سے ہے، یہ سوال کرنا بھی بدعت ہے، جواب دینا تو بہت دور کی بات۔ اور امام مالک نے ایسے شخص کو اپنی محفل سے باہر نکال دیا تھا۔ اس واقعے کی
یعنی اس میں موجود ہے. امام مالک نے اس کو اپنی محفل میں نہیں بیٹھنے دیا کہ ایسے فتنہ پرور شخص کو جو اس طرح کی بدعتی باتیں کرے اس کو اپنی محفل سے نکال دیا تھا. تو اس لیے توحید نفی کا بھی نام ہے، اس بات کا بھی نام ہے. اللہ کے اسماء و صفات کا اس بات بھی کرنا ہے اور اللہ کے اسماء و صفات میں جو عیب ہے اس کی نفی بھی کرنی ہے. تو یہ بنیادی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور آخری بات توحید کے تعلق سے کہ آج ہمارے اصل یا اکثریت جو مسائل ہیں اس امت مسلمہ کے، اس کی بنیاد یہ توحید میں نقص ہے کہ آج امت مسلمہ توحید پہ ہی پوری نہیں ہے. اگر ہم اس توحید پہ ہی پورے آ جائیں تو ہماری اس امت کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ایک عظیم ظلم ہے. اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اور ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. کہا اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہوگا اور یہی لوگ فلاح، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی امن کب ہوگا؟ کب؟ جب توحید پہ آئیں گے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے نا، جب اعلانیہ دعوت دی تھی، سب کو جمع کیا، مکہ والوں کو سب کو ایک ساتھ بلایا اور کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب اور عجم دونوں کے تم مالک بن جاؤ گے. کیا کرنے سے؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے. یہ لا الہ الا اللہ ہی مسلمانوں کی آج اس امت کی پریشانیوں کا حل ہے. اگر صحیح معنوں میں ہم توحید پہ آ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تو وہ ایک دعا پڑھے. وہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا. کیا دعا ہے وہ؟ اللہ اللہ لا اشرک بربی شیئا، کہ اللہ اللہ میں اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرتا. کہا وہ کسی بھی پریشانی میں ہوگا اللہ اس کو نجات دے دے گا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ان کو اس سے نجات دلانے کے لیے دعا کیا سکھائی؟ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، میں بے شک ظلم کرنے والوں میں سے. یعنی نجات سے، پریشانی سے نجات کب ملے گی؟ جب توحید پہ آئیں گے، توحید کا اقرار کریں گے. کیا یونس علیہ السلام مشرک تھے معاذ اللہ؟ کیا یہ جو کوئی پریشانی میں ہو وہ شرک کر رہا ہوگا تو وہ یہ پڑھے گا تو آزاد ہوگا؟ نہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ عقیدہ انسان کا توحید والا ہی کیوں نہ ہو، جب تک زبان سے توحید بیان نہ کرے تب تک اللہ نے کہا کہ جب تک وہ یہ نہ کرے اس کو مصیبت سے نجات نہیں ملنی. زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسرے کو بھی دعوت دینی ہے. تو اس لیے اس توحید کو ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. بات تھوڑی یہاں تفصیلی ہو گئی، آگے آیتیں کچھ باقی ہیں انشاءاللہ، وہ پھر کل سے پڑھیں گے. موضوع بڑا اہم ہے اس لیے میں نے تھوڑی اس میں تفصیل بیان کی. یہ توحید ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو اکثریت ہماری قوم نہیں سمجھتی، اور ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو سیکھنا سمجھنا باقی سارے سبجیکٹ سے سب سے زیادہ ضروری ہے. باقاعدہ ہم پورے سال کورس کراتے ہیں توحید پہ، مختلف موضوعات پہ، توحید سے متعلق مسائل پہ ایک کلاس منعقد کی جاتی ہے. تو پورا سال توحید پڑھی جاتی ہے، 2 سال تک پڑھائی جاتی ہے. تو ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے اور اس کو توحید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس توحید کا فہم عطا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.